بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملک کا مشہور ڈاکٹر رحمان شاہ ہوں۔ دن میں سرکاری ہسپتال میں ڈیوٹی کرتا ہوں اور شام کو اپنے پرائیویٹ کلینک پر رات گئے تک بیٹھتا ہوں۔ میری پریکٹس خوب چلتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ میری فیس عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے۔ میرا گھر میں انتظار کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے میرا زیادہ تر وقت کلینک پر ہی گزرتا ہے۔ بیوی 2 سال پہلے فوت ہو چکی ہے، جبکہ بیٹیوں کے فرائض میں ادا کر چکا ہوں۔ دونوں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ ایک عورت روزانہ میرے کلینک پہ آتی تھی اور سب سے آخری سیٹ پر بیٹھ جاتی تھی اور اپنی باری کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ وہ اپنے سے بعد میں آنے والے مریضوں کو بھی پہلے چیک کرانے کے لیے اپنی جگہ دے دیتی تھی۔ اس طرح کسکتی ہوئی آخری سیٹ پر پہنچ جاتی تھی۔ جب عورتیں اپنی بیماریاں بتاتی تھیں تو وہ غور سے سن رہی ہوتی تھی اور ان سے سوال جواب بھی کرتی رہتی تھی۔ اس کی عمر 35 سے 40 کے قریب تھی اور کپڑے قیمتی نہیں مگر صاف ستھرے ہوتے تھے۔ وہ عورت بلا ناغہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ کلینک بیٹھی رہتی اور پھر بغیر چیک کرائے اور دعا لیے چلی جاتی۔ آج میں نے ارادہ کر لیا کہ اس سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کرنے آتی ہے، اور پھر میں نے کہا بی بی آپ آئیں۔ میں نے اپنی مریضہ کو دوسری طرف بٹھا کر اسے اشارہ کیا۔ وہ پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے آپ کو ہی بلایا ہے، آئیں اب آپ کی باری ہے۔ وہ اٹھی اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے قدموں سے میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا بیٹھیے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے اس کا مسئلہ پوچھا تو اس نے گلا صاف کیا اور دھیمے لہجے میں کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میں غریب عورت آپ کی فیس ادا نہیں کر سکتی اور میں اپنا علاج یہاں کرانے نہیں آتی۔ میں نے پوچھا پھر آپ یہاں کیا کرنے آتی ہو؟ اس نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب میں پیرا اٹھ میں رہتی ہوں، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک حکیم تھا، وہ بھی مر چکا ہے۔ پچھلے دنوں بستی میں ہیضہ پھوٹ پڑا اور کئی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں کیونکہ ہمارے علاقے میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ اسی بیماری کی وجہ سے میری شانو بھی مر گئی اور پھر وہ رونے لگی۔ مجھے لگا کہ وہ بستی کے لوگوں کے علاج کے لیے اصرار کرے گی، مگر میرے پاس نہ تو وقت تھا اور نہ ہی جذبہ۔ میں کیسے اپنا چلتا ہوا کلینک چھوڑ کر اس کے ساتھ اس کی بستی کے لوگوں کا علاج کرنے چلا جاتا؟ اسی خدشے کے پیش نظر میں نے پہلے ہی صاف جواب دینا مناسب سمجھا، دیکھو بی بی اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اگر وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، یہ میری نہیں بلکہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ برائے مہربانی میرا وقت ضائع نہ کریں۔ میرا غرور اور تکبر میرے لہجے سے چھلک رہا تھا۔ میرے مریض میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جان چھڑانے کی غرض سے غصے والے لہجے میں کہا، بی بی جب تمہیں کوئی بیماری نہیں اور کوئی کام نہیں تو یہاں کیا کرنے آتی ہو؟ میرا کتنا ٹائم تمہاری وجہ سے ضائع ہو گیا۔ اس نے چند ثانیے میرے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شاید اسے مجھ جیسے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر سے ایسی گھٹیا پن کی امید نہ تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان سے باتوں باتوں میں ان کی بیماری کے متعلق پوچھتی ہوں اور جو دوائی آپ ان کو تجویز کرتے ہیں اس کا نام بھی پوچھ لیتی ہوں۔ پوری 5 جماعتیں پاس ہوں۔ پھر اگر بستی میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میں بیماری کے حساب سے آپ کی بتائی ہوئی دوا لا کر انہیں دیتی ہوں۔ میری شانو تو مر گئی مگر میں کسی اور کی شانوں کو مرنے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کلینک سے چلی گئی، مگر میری اعلیٰ تعلیم اس کی 5 جماعتوں کے سامنے بے وقت ہو گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔